السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی پر بات ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ کس وزارت نے کتنا پرفارم کیا ہے۔ خود وزیر اعظم نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اب معیشت صحیح ڈگر پر چل پڑی ہے۔ کتنی صحیح ڈگر پر چل پڑی ہے، کس طرف چل پڑی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب میاں صاحب کی جب سے ایک تصویر آئی ہے برطانیہ سے، تو وہ تصویر بھی جو ہے وہ اب حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خط لکھیں گے، ہم انہیں واپس لائیں گے، ہم تحقیقات کریں گے کہ جن رپورٹس کی بیس پر وہ گئے، نہ ایکس رے کرایا نہ کچھ کرایا، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ سیاسی ماحول، سیاسی محاذ بھی دوسری طرف گرم ہے۔ لیکن پہلے ہم ذرا کچھ اہم معاملات ہیں جس پر ہم نے بات کرنی تھی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی بہت کالز آتی ہیں، ان کے میسیجز آتے ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پر وہ چاہتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا میں اس پر بات ہو۔ اس کے علاوہ ٹورزم پر بھی بات کرنی ہے، کیونکہ اب کرونا کے بعد ہم نے دیکھا، میری خود بھی کئی لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اس وقت گیسٹ ہاؤسز میں، ہوٹلز میں بڑا رش ہے۔ جو لوکل آپ کا ٹورسٹ ہے وہ اب ٹورسٹ سائٹس پہ جا رہا ہے، بڑا رش لگا ہے، کیونکہ لوگ کئی مہینوں سے ایک فرسٹریشن میں تھے، ٹینشن میں تھے، ڈپریشن میں تھے۔ الحمدللہ پاکستان کرونا سے کافی حد تک جو ہے وہ نکل گیا ہے، تو ٹورزم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بڑی ویلیو ایڈ کرتا ہے۔ ہم نے اس پر بھی آج بات کرنی ہے، تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے دعوت دی ہے سید زلفی بخاری صاحب کو۔ معاون خصوصی ہیں برائے سمندر پار پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، چیئرمین ہیں قومی رابطہ کمیٹی برائے سیاحت، اور چیئرمین نیشنل ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی ہیں، تو وہ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2-3 اور اہم معاملات ہیں جس پر ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب، اور سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز سے، اور رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، جن سے ذرا دیگر امور پر، سیاسی معاملات پر بات ہوگی۔ زلفی بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ٹورزم سے ذرا، بلکہ میں 2 سالہ کارکردگی سے اگر ہم شروع کریں، آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس 2 سال دکھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ میڈیا کا بھی کرٹیسزم ہے آپ کے اوپر کہ وہ پرفارمنس تحریک انصاف کی نہیں ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن تحریک انصاف کا اگر ہم چارٹ دیکھیں، وہ کرونالوجی دیکھیں جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ ٹھیک کر دیا ہے۔ میں اگر صرف آپ کی منسٹری پہ اسپیسیفکلی رہ کے بات کروں تو 2 سال میں آپ کی منسٹری میں آپ کیا اچیو کر سکیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں انفارمیشن منسٹری کو داد دیتا ہوں کہ انہیں سارے منسٹرز کو 5-5 10-10 منٹ دے کے کہ پہلی دفعہ کے 2 سال کے وہ خود آ کے قوم کے سامنے آ کے ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کیا کیا کیے، تو قوم اس کا جج بنے۔ نون لیگ کا جج بننا آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ اب جہاں تک میری منسٹری کا سوال ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں اچیو کی ہوئے ہیں۔ میرے نیچے کافی ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اگر ہم اوورسیز سے صرف شروع کریں تو او پی ایف جو 4 سے 5 سال میں نقصان میں تھی، وہ پہلے سال ہی ہم اس کو پروفیبلٹی میں لے کے آئے ہیں، پہلی دفعہ آفٹر 4 ایئرز۔ تو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف ایکسپلینز اٹ، کیسے کہ ہم نے جو ریوائیو کیے ہیں 10-15 سال پرانے اوورسیز پاکستانیز نے انویسٹ کیا ہوا تھا سوسائٹیز کے اندر، وہ ہم نے ساری سوسائٹیز ریوائیو کی ہیں۔ جہاں قبضہ ہوا تھا زمینوں پہ، وہ قبضہ واپس لیا، ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ایف ڈبلیو کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ واپس سائٹ پہ آئے ہیں، سب کچھ ٹھیک کیا ہے، انہوں نے روڈز وغیرہ سارے بنا دیے۔ مطلب زمین مہنگی ہوگی۔ کتنا قبضہ تھا اور کچھ اور کن کا قبضہ تھا؟ 120 کنال کا، یہی لوکل کے اسلام آباد ایسے جو یہی ان لوگوں کی رشتہ دار مشار بنتے ہیں اپوزیشن کے، اور میں خود زمین پہ گیا تھا قبضہ لینے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا ریوائیو کر کے، اور ابھی اس محرم 10ویں محرم کے بعد انشاءاللہ پوزیشن دے رہے ہیں، جو لوگ 10-15 سال سے انہوں نے اپنا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پھر اس جگہ کی کمرشلائزیشن ظاہری بات ہے شروع ہوگی، جو یہ آبادی بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں یو بی آئی کا، جو میں سمجھتا ہوں بہت الحمدللہ ہم نے پرانے پروجیکٹس کو ریوائیو کر کے، جن پہ کیسز تھے وہ ختم کر کے کام شروع کیا ہے، رینٹل شروع کی ہے۔ پینشنز کتنی بڑھائی ہیں آپ لوگوں نے؟ 5,000% لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے 62% پینشنز بڑھائی ہیں، 5,250 سے لے کے ہم 8,500 پہ لے کے آئے ہیں۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم نے 5,000 سے 8,500 تک لے کے آئے ہیں، بات یہ کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ اگر ساتھ دے، کہ ہم اس کو لے جائیں گے منیمم ویج کے برابر۔ کوشش یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو 15,000 کے قریب ہم اس پینشن کو لے جائیں، اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں یو بی آئی کے ساتھ کہ ہم انفارمل امپلائمنٹ کو اس کے اندر لے آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فری لانس میڈیا، فری لانس بزنس مین،
آپ کے مزدور، آپ کے جو گھر پہ جو ملازم کام کرتے ہیں، یہ سب پینشن کے حقدار ہوں. یہ ہوتی ہے چینج. جو آپ بات کریں انفارمل امپلائمنٹ آپ کے ملک میں کچھ 60 ملین کے قریب ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سب پینشن بریکٹ کے اندر آئیں یو بی آئی کے اندر, اور یہ ایک ایکٹ ہم نے لا منسٹری کو دیا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوشش کروں گا کہ یہ اپروو ہو جائے. یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس ہے, اور خان صاحب ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہیومن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں اس کے اوپر کیا کام ہو, کہ ایک طرف تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر خان صاحب کا ایک سٹانس تھا کہ جی ہم میٹروز بنانے پہ بلیو نہیں, ہم انسانوں پہ انویسٹ کرنے پہ بلیو کرتے ہیں, ریفارمز پہ بلیو کرتے ہیں, ان چیزوں پہ کرتے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جاپان کے ساتھ ایم او یو سائن کیے نئی جگہوں پہ. جو ہمارے پہلے جو ہب ہیں سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, جو ہمارے بیس ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے, ہم نے آؤٹ آف دا باکس تھوڑا سا سوچا ہے. ایم او یو سائن کیے جاپان کی طرف, اپنا کوٹا ریز کیے ساؤتھ کوریا کے ساتھ. رومینیا پہلی دفعہ ہم نے کوئی 5000 لوگ ابھی بھیجے ہیں. ابھی کووڈ ہٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ رک گئے. جرمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں, جی آئی زی کا 3 ملین یورو کا ریپیٹریشن جرمنی کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہے. اور ہم نے الحمدللہ 18 مہینوں میں کووڈ کے کرونا سے آنے سے پہلے ہم نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے. عادل بھائی, that's not a joke. That's a lot of manpower going out. That's a lot of export of مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک ہمارا روایتی طریقہ ہوتا تھا جو مڈل ایسٹ پہ زیادہ لوگ جاتے تھے, اب نئے ایونیوز آپ نے نئے کنٹریز میں لوگ جائیں گے. دیکھیں, یہ ایک سلو شفٹ ہوگا کہ نئے ملک ہم ڈھونڈیں, اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ساتھ کام کریں. کویت 10 سال سے کوئی بندہ کویت نہیں گیا. امپلائمنٹ کیا نہیں گئی, ہمیں ویزا نہیں ملتا کویت جانے کا اتنی آسانی سے. پہلی دفعہ ہم نے 600 لوگ ہم نے سائن کیے ان کے ساتھ, اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے انڈیکیشن دے دی کہ وہ 1000 پہ جائے گا پہلی دفعہ. اس کے ساتھ ساتھ نئے ایونیوز پھر کھلیں گے. لیکن ہم یورپین ملکوں میں بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جانے کے لیے. جرمنی بھی میری وزٹ ہے ان کے ساتھ. تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا نمبر باہر گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو اے ای نے ابھی جب یو اے ای ابھی کرونا کے بعد کھلا تھا, آئی واز دا فرسٹ انٹرنیشنل ڈگنیٹری جن نے انوائٹ کیا تھا. یہ اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ یہی تھی. تو میں پہلا اسپیشلی لیبر منسٹر تھا, انٹرنیشنل ڈگنیٹری تھا. لیکن اس پہ کرٹیسزم یہ ہوا آپ لوگوں پہ کہ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر رہے تھے پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, بھیجنے کے لیے. وہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر, اور پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے بھی آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پر, آپ نے کوئی پرائیویٹ بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی ہے؟ ہاں, لیکن وہ تو لوگوں کے تو نہیں, وہ تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے جو بزنس کاؤنسل کے ساتھ ان کی میٹنگ, وہ تو میری ہر ملک میں جاتا ہوں تو میں پاکستانی بزنس کاؤنسل سے ملتا ہوں. تو کیا اس کا کیا آؤٹ کم ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ان کی کیا مسئلے ہیں پاکستان میں, کیا رکاوٹیں ہیں, کیا رکاوٹیں آتی ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایف پی آر کا 6 مہینے کا تھا, وہ 4 مہینے پہ آ گیا ہے کہ آپ پھر ایک ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, فائلر بن جاتے ہیں. آپ 6 مہینے پہ لے کے جائیں, کیونکہ ہمارا اندر باہر جانا بہت ہوتا ہے. اگر فائلر بن جائے تو ہم ایک ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں, ہم ایف بی آر کے بریکٹ میں نہیں آنا چاہتے. تو ایف بی آر کے متعدد چیئرمین چینج ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایف بی آر سے متعلق شکایات ابھی برقرار ہیں بزنس کمیونٹی کی, ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. دیکھیں, ایف بی آر ایک بہت بڑا رکاوٹ تھا اور ہے بھی. آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. ایف بی آر کی ریکوریز بہت بہتر ہو گئے ہیں. ایف بی آر کے نئے چیئرمین بھی آئے ہوئے ہیں, اچھی ٹیمز, اچھی پوزیشننگز بھی کی ہیں. لیکن اس کا ایک اوور آل ڈیجیٹلائزیشن ضرورت ہوگا. ایف بی آر کو ٹھیک کرنا 2 سالوں میں کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی. اس میں ایک پورا ایک سٹریم لائننگ کر کے ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کرونا آیا اس میں کہا جاتا ہے کہ 1,11,000 پاکستانیوں کی جو ہے بیرون ملک سے واپسی ہوئی ہے, یا یہ نمبر اس سے زیادہ ہے, کچھ لاکھ سوا لاکھ نہیں, ابھی پورے کرونا میں کچھ 4 لاکھ لوگ واپس آئے. کتنے اب کتنوں کی کتنے اب ان امپلائڈ ہیں, ان کو کیا مشکلات رہیں گی, ان کی بحالی کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ کئی لوگ ایسے جو آ گئے تھے اب وہ بیچارے واپس یو اے ای یا مڈل ایسٹ نہیں جا پا رہے, وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں, حکومت کے لیے نوکریاں روزگار دینا مشکل ہے, کس طرح ہوگا یہ سب؟ جی عادل بھائی, دیکھیں یہ میں کلیئرلی بتا دوں کیونکہ میڈیا کبھی کبھی مس ریپرزینٹ کر دیتا ہے. 4 لاکھ ریپیٹریشن ہوا ہے, مطلب ہے کہ اگر میں بھی وہاں چھٹیوں پہ تھا اور مجھے واپس آنا ہے تو میں واپس آ گیا ہوں. ٹائم باؤنڈ ویزا والے جو بھی اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے تھے, 2 لاکھ تو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں باہر جو پڑھتے ہیں. تو جو لوگ جن کی نوکریاں پرماننٹلی ٹرمینیٹ ہو چکی ہیں, وہ نمبر 60,000 سے زیادہ نہیں ہے, 58,000 ٹو بی پریسائز.
جو اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کیونکہ آپ نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا تو وہ آپ کی ایک مہینے کی بیسیکلی محنت اس میں جانی ہے. 50,000 لوگ ایسے ہیں جن کو لیو دی گئی ہے, کئیوں کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. اب ہماری محنت اس میں جانی چاہیے کہ جو لیو پہ ہیں ان کو واپس بلایا جائے نوکری کے لیے اپنے. تو اس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اور جو 1,20,000 لوگ جو پاکستان میں تھے جن کا بیسیکلی آؤٹ سٹیمپ لگا ہوا تھا باہر جانے کے لیے, اپنی نوکری پہلی دفعہ جوائن کرنے کے لیے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر وہ بزنس ابھی تک قائم ہے تو ان کو اس بزنس میں جانے دیں. تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے, لیکن کچھ کمپلینز یہ ہیں لوگوں کی کہ ہمیں لانگ لیو دی گئی تھی لیکن اب ہم اپنی جابز کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہاں سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا, بلکہ وہاں سے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. پاکستان میں کیا اس کے لیے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ میں اوور آل مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. مڈل ایسٹ کا زیادہ فوکس ہے لوگوں کا کہ اب ہم جا نہیں سکتے یہاں سے, کیسے جائیں گے واپس؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس لیے جو ہی کرونا ختم نہیں کیا ہوا لیکن کم ہوا یو اے ای میں, تو ان نے ایز اے لیبر منسٹر مجھے وہاں بلایا تھا. وہاں جب ہم گئے تھے لیبر منسٹر کے ساتھ, ان کی پہلی ملاقات ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تھی. اس کے ساتھ یہی نیگوشیشنز تھیں کہ لوگ واپس لیں, لیکن ہمیں اس چیز کے لیے بھی پیشنٹ رہنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں. وہ پہلے ان لوگوں کو لے رہے ہیں جن کی فیملیز وغیرہ, وہ کیس بائی کیس کر رہے ہیں. تو جو ان لوگوں کی نوکریاں ہیں اور ابھی تک برقرار ہیں وہ بھی آہستہ سے واپس جا رہے ہیں. لیکن یو اے ای بھی آہستہ سے لوڈ لے رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کرونا پھر سے پھیل جائے زیادہ, وہاں بھی ایک سیکنڈ ویو آنے کا. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ واپس نہیں جائیں گے. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنی پالیسی کے تحت گریجولی کھول رہے ہیں, لوگوں کو واپس لائیں گے, چلے جائیں گے لوگ واپس. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. ڈیجیٹل بینکنگ کا مجھے بتائیے گا, ڈیجیٹل بینکنگ سے کیسے لوگ فوائد اٹھائیں گے؟ اور پھر اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے, عام بندے کو تو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک بہت زبردست انیشیٹو پاکستان حکومت نے لیا ہے, اسٹیٹ بینک نے لیڈ لی ہے اس میں, اور پی ایم صاحب انشاءاللہ 4 سپٹمبر کو اس کو لانچ کریں گے. یہ پاکستان کا ڈیجیٹل اوورسیز بینکنگ اکاؤنٹس ہوں گے. اس کے 2 دن کے اندر آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے. بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی آن لائن اور اس پہ آپ کو اکاؤنٹ کھول سکے گا. اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں کہ امریکہ میں کوئی پروفیشنل بیٹھا ہو یا سعودی عربیہ میں کوئی لیبر بیٹھا ہو, وہ وہیں بیٹھے ہوئے 2 دن کے ودن 2 دن کے بینکس تو 20 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اس میں سے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں, اس میں سے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, اس میں سے آپ اپنا بجلی کا بل پاکستان کے گھر کا دے سکتے ہیں, پانی کا بل دے سکتے ہیں, اس میں سے آپ پاکستان سٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک پاکستان سرٹیفکیٹ بھی ہم آفر کریں گے جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں, جو پراپرٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک اپ ہو گئی ہے پورے پاکستان کے اندر, تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں, تو آپ اس اکاؤنٹ کے ذریعے انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسی آسانی سے وہی پیسے واپس اپنے جہاں بھی آپ ہیں وہاں لے کے بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے باہر. تو یہ ایک اوورسیز کے اکاؤنٹس ہم کھولنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ پی ایم صاحب ایک بہت بڑا لانچ کریں گے اور ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک, ٹورزم پہ ذرا آ جاتے ہیں. ٹورزم پہ سوال کرنے سے پہلے میں ذرا یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک سوال آپ سے ہوا تھا کہ بیسٹ ٹورسٹ پلیس کیا ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں, تو آپ نے کہا تھا I'll get back to you. So did you get confirmation about it? میں آپ سچ پوچھیں, مجھے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ملی کیونکہ میں پی ایم صاحب کے ساتھ ایک دفعہ کچھ 3 سال پہلی تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایک 30 منٹ کی ایک انٹرویو آپ کو پتا ہے کرنٹ کا جو ہوتا ہے, تو اس میں 30 منٹ میں تھاٹ کہ وہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے, ورنہ تو میں 1000 نام دے دوں, مطلب جو نون نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہے, میں وہاں جہاں کھڑا ہوا تھا میں وہی اسی جگہ کا نام دے دیتا اگر مجھے چھپانا. میں پی ایم صاحب کے ساتھ کچھ 3 سال پہلے ہم نے کچھ 6 دن کا ٹرپ کیا تھا اور ہم کوہستان میں ہم نے کئی ایسی ویلیز دیکھی تھی جو بالکل ان ٹچ تھی. اس میں سے ایک پرٹیکولر ویلی ہے جو ابھی تک میں نے پی ایم صاحب سے بھی پوچھا تھا لیکن وہ نام مجھے اس وقت آیا نہیں تھا, ابھی تک بھی نہیں ایگزیکٹ آیا کیونکہ وہ بالکل ان ٹچ تھی. وہاں کوئی ٹورزم نہیں ہے. وہ پاکستان کی سب سے بیسٹ ٹورسٹ پلیس بن سکتی ہے, خوبصورت پلیس بن سکتی ہے. میں نے دنیا میں ایسی ویلی نہیں دیکھی. اس کا وہ بالکل ہر اینڈ سے آپ اس کے اندر آ سکتے تھے, بالکل خوبصورت پانی, پہاڑ, آپ کہہ رہے تھے کوہستان میں خوبصورت ویلی ہے جس وہاں, لیکن میں اس کا نام کیونکہ میں جانتا تھا اس کا نام پھر بھول گیا. لیکن ویسے آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس میں پاکستان کی بیسٹ ٹورسٹ پلیس کون سی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوہستان میں جہاں ہم گئے تھے پالس وغیرہ ان جگہوں پہ
کیونکہ اگر لوگوں کو اسکیئنگ کا شوق ہے وہاں گرمیوں میں بھی بہت زبردست موسم ہوتا ہے لیکن ان میں ونٹر سپورٹس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ظاہری بات ہے ان ہائٹس پہ اگر آپ جائیں وہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو بیسکلی 7,000 فیٹ کے بعد آپ کو بیسکلی ٹراپیکل پلانٹیشن ملتی ہے جو بہت ریئر ہے. شاید دنیا میں 3 یا 4 ملکوں کے 7,000 فٹ کے بعد پہاڑ پہ آپ کو ٹراپیکل پلانٹیشن ٹراپیکل اینیمل وائلڈ لائف ملے پیرٹس یہ وہ. تو وہ جگہیں آئی تھنک آر یونیک پاکستان میں. اگر چلیں ٹھیک ہے اس پر ذرا مجھے یہ بتا دیں میں ایک ون لائنر آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اس وقت جو فیزیبلٹی آئی ہوگی کہ پاکستان میں یہ اسپاٹ جو ڈیولپ ہوا ہوا ہے ابھی جس کو مزید ڈیولپ کیا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو ابھی آلریڈی بھی ایگزسٹنگ ہے, مطلب ایسی ویلی نہیں جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے جس پر آپ تھوڑا کام بھی کریں تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پاکستان میں انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اگر وہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو بھی اس کو نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے, وہ بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کو نہیں پتا کہاں جانا ہے, اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس جگہ پہ میں انویسٹ کروں. ضروری نہیں ہے کہ مقامی لوگوں کے پاس یا انٹرنیشنل جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے پاس آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں کہ وہ اس اسپیسیفک ایریا میں جائے. وہ کون سی ونڈو ہے جس پہ جا کے وہ کھڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ میں 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک کی انویسٹمنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر کر سکتا ہوں. کیا کوئی ایسا ڈیٹا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ضروری سوال ہے. اس پہ دیکھیں اس لیے تو ہم بار بار پنجاب کو اور کے پی کے نے کر بھی دی ہے کہ ٹورزم اتھارٹی بننی چاہیے جو ایک 1 ونڈو آپریشن ہو اور اس کے نیچے زوننگ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہم ورلڈ بینک پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک پوری میپنگ کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی ہوگی اور کے پی کے میں شروع ہوگی. اس میں میپنگ کے بعد آپ اس کو اس کے اندر زونز بنائیں گے. لیٹس سے 200 کلومیٹر کا زون ہے کہ یہ پورا زون ٹورزم زون بنے گا. اس میں 5 5 اسٹار ہوٹلز بنیں گے, 10 3 اسٹار ہوٹل بنیں گے, 10 2 اسٹار بنیں گے. تو وہ کیٹیگرائز کر دیا جائے گا کہ یہ اس کیٹیگری کا زون ہے, اتنی انویسٹمنٹ کا زون ہے, یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے. نہیں دیکھیں ایسے تو کئی ملک میں نہیں ہوتا کہ اتنی انویسٹمنٹ کا ہے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ زون ہوگا, وہ زون ایک ٹورزم اتھارٹی کے نیچے آئے گا اور جو اس کی پلاٹنگ ہوئی ہوگی کہ انوائرمنٹ کے بھی مطابق جو ہوئی ہوگی اس ہر کمرشل پلاٹ کی فیزیبلٹی بننی ہونی چاہیے. جو آپ نے عادل بھائی سوال پوچھا بہت اچھا ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی یا لوکل ہمارے پاکستانی جب انویسٹ کرنا چاہیں کتنی ہم نے نیشنل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی فیزیبلٹیز ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ مین آبجیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے. اور جب آپ زوننگ کرتے ہیں تو آپ بالکل کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھ سکتے ہیں, کوئی مشروم گروتھ نہیں ہوتی. اس زون کو ٹورزم پولیس کے نیچے لے کے آئیں, ایک 1 ونڈو آپریشن بنائیں. اسی چیز کے ہم طرف جا رہے ہیں. یورپ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹورزم کے لیے جو اسپیسیفک سائٹس ہیں وہاں پر پورا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اپنی سیکیورٹی چیزیں سب سیپریٹ کی جاتی ہیں. کریکٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی ڈی سی بند تو کر دیا, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جی, آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بند تو کر دیا, اگلا کیا منصوبہ ہے اس کے لیے؟ لوگ پی ٹی ڈی سی ہم نے بالکل مکمل طور پہ بند کر دیے. پی ٹی ڈی سی کے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ خود موٹلز چلائیں اتنے سال جتنے وہ چلا رہے تھے. سب سے بیسٹ لوکیشنز ہیں پی ٹی ڈی سی کی موٹلز کی اور سب سے تباہ ہم نے اپنے موٹلز کو کیا ہوا تھا. پھر بھی لوگ مجبور تھے وہاں رہنے کے لیے کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی. پی ٹی ڈی سی کے کچھ 30 بٹ اس کی آکیوپنسی تو ہائی رہتی تھی, وہ کما کے تو ہائی اس لیے نہیں رہتی تھی کیونکہ بہت زبردست ہم چلا رہے تھے. ہائی اس لیے رہتی تھی کیونکہ چوائسز کم ہیں. دیر از اے بگ ڈفرنس. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل ناران, اگر آپ پی سی بربن لے لیں وہ 40 کنال پہ بنا ہوا ہے, وہاں 500 لوگ امپلائڈ ہوئے ہوتے ہیں. ناران کا پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل 120 کنال پہ ہے. اس کو آپ 2 پہ بھی ڈیوائڈ کر دیں یا 1 پہ بھی رکھیں 500-600 لوگوں کی تو امپلائمنٹ وہاں سے آ جائے گی, پلس ایک ایکو سسٹم اس کے آس پاس بن جائے گا. لیکن جب تک آپ کمرشلائز نہیں کرتے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں, گورنمنٹ کا کام ہے گورن کرنا اور پالیسی بنانا. جب آپ ایک پالیسی بنا کے اس کو کمرشلائز کریں گے 30-40 سال کی لیز پہ, تو ایک اچھی بڑی کمپنی اس کے کے پی آرز بنیں گے کہ اتنی بیلنس شیٹ ہونی چاہیے, اتنے آپ کے باہر کے کوئی ہوٹلز ہونے چاہیے, اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ آ کے جب رن کریں گے تو وہ اگر 20 کمروں کا ہوٹل ہے وہ 40 یا 50 کا اس کے اوپر بنا دیں گے اکارڈنگ ٹو دا جو انوائرمنٹ ہے وہاں. اور پھر آپ کی ایکچوئل جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہوٹلز بنے, تو اگر یہ 30 کے 30 ہو جائیں اگلے 2 سال میں جو انشاءاللہ ہو جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ عادل بھائی کہ پاکستان کے پاس 3 سے 4 سٹار کے 30 ہوٹلز اگلے 2 سال میں کھلیں گے. لیکن زلفی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں, کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ 2 سال آپ کو ہو گئے, آپ کی حکومت کو, آپ کی وزارت کو بھی ہو گئے, آپ جب دوبارہ نیکسٹ 2 ایئرز کہتے ہیں
کوئی کنکریٹ پلان ہمیں گراؤنڈ پہ کیا نظر آتا ہے ان 2 سالوں میں؟ کرونا کو ہٹا دیں، چلیں 6 مہینے ایک طرف کر دیں، لیکن ان 18 مہینوں میں کوئی کیا صرف ہم ابھی اسی نتیجے پہنچیں گے ہم نے اتھارٹیز بنانی ہے، اتھارٹیز بنانا ہے، امپاور کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں؟ گراؤنڈ پہ کیا ہو چکا ہے ابھی تک اور اگلے 2 سال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ پلانز جو پی ڈی ڈی سی کے ہیں یہ تو بالکل کانکریٹ ہیں، فلیشمن کے کانکریٹ ہیں، ٹینڈر ہو گئے ہیں، اخباروں میں ہیں، ہر چیز وہ آگے چل رہا ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ آپ کے پاس 30 برانڈ نیو 3 سے 4 سال کے ہوٹلز ہوں گے اگلے 2 سال میں. ان کو جو بھی لے گا وہ اس کو بنائے گا، رینوویٹ کرے گا. یہی تو ڈیل ہوگی کہ وہ پیسے ڈالیں اس کے اندر. تو یہ بہت زیادہ ہوٹلز ہیں بائی دا وے، جسٹ پی ڈی ڈی سی صوبے جو اپنا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک 10 سال کی ایک ٹورزم اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، بن گئی ہے، بلکہ پچھلے ہفتے اس ہفتے جو پی ایم صاحب نے میٹنگ لی تھی ان کے سامنے پریزنٹ کی تھی. اس 10 سال کی پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ایکشن پلان بنایا ہوا ہے کہ اس 10 سال کی اسٹریٹجی 5 سال میں کیسے کریں. آپ نے اوور آل ایک پکچر یا ایک اینالائز کیا ہے ابھی تک آپ کے سامنے جو ڈیٹا، فیگرز، فیزیبلٹی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پوٹینشیل کس پروونس میں ہے ٹورزم کا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ابھی تک جو ہے تاکہ انویسٹرز کو یہ پتا ہو اس ملک میں کہ کہاں زیادہ وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ لیجر ٹورزم کے اوپر کریں تو کے پی کے میں سب سے زیادہ آئی تھنک ابھی تک پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل تو سب میں ہے، لیکن کیونکہ اس لیے میں آ رہا ہوں کے پی کے میں پوٹینشیل تو سب میں بہت زیادہ ہے، کوسٹل بیلٹ میں تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن جو ڈیلیوریبلز جو آپ مانگ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی تو کے پی کے میں کیونکہ ایک ٹورزم کا انوائرمنٹ ہے، جی بی میں ایک ٹورزم کا انوائرمنٹ ہے، تو اس لیے وہاں آسانی ہوگی وہاں چیزیں کو پش کرنے کے لیے. اگر آپ ریلیجس ٹورزم کی طرف جاتے ہیں تو آئی تھنک پنجاب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ریلیجس ٹورزم کے لیے. بڈا بیلٹ آپ کے پاس وہاں ٹریل آتی ہے ساری، کرتارپور سے لے کے صوفی ہمارے اولیاء، اور پھر اگر آپ دیکھیں اے جے کے میں مطلب اتنی زیادہ خوبصورت. واٹ اباؤٹ سندھ اینڈ بلوچستان؟ دیکھیں سندھ میں بھی ظاہری بات ہے آپ کے پاس کوسٹل بیلٹ ہے، آپ کے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، آپ کے پاس ہسٹوریکل ٹورزم ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹورزم از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ. تو ہم صرف ایز اے نیشنل فیڈرل تھنگ ہم نے پالیسی ان کو دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 5 سال کا ایکشن پلان دیا ہوا ہے. وہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ پی ایم صاحب برانڈ پاکستان کو خود لانچ کریں گے. پرائم منسٹر بلائیں جی، چاروں سی ایمز کو بلا کے بیٹھے، ان کو کہیں اس پر ہمیں مل کے کام کرنا ہے. پاکستان تو سب کا ہے، اس پہ تو ہمیں سب کو ساتھ بیٹھ کے چلنا چاہیے. ٹورزم ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری سے ملک چل سکتا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ کوئک بریف کامنٹ بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. دین ریمیٹنسز کیا فرق پڑا ہے، کیا کس طرح بہتر اس کو جو ہے وہ ریمیٹنسز ابھی 23 بلین سے 27 بلین تک گئی ہے، تو ایک بہت بڑا انکریز آیا ہے ریمیٹنسز میں، آئی تھنک 12.2% کا. تو یہ بہت ایک کامیابی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا کہ ان نے پیسے زیادہ بھیجے ہیں اس مشکل وقت میں. رائٹ، تھینک یو سو مچ. زلفی بخار موجود تھے ہمارے ساتھ، اور پروگرام میں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی 2 سالہ کارکردگی بیان کی، اپوزیشن کی طرف سے اس پر تنقید کی گئی، لیکن ساتھ ہی اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. یہ بیماری والا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں ذرا شہزاد اکبر صاحب نے جو آج بات کی ہے اس سے گفتگو کا آغاز کروں گا. نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی، آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے، تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کے پاس بیل نہیں ہے، آپ کو واپس آنا ہوگا. کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اب اس کے اوپر کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں، اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے. مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے. یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں اب آپ کو واپس آنا ہوگا ہر صورت. مجرم کے لیے یہ ہے کہ جہاں ملے پکڑ کے واپس لے آؤ. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب سے یہ کسی کی کچھ خبر چلی ہے اور مولانا سے کچھ رابطہ ہوا ہے تب سے ایک دم ایک بے چینی کی لہر دوڑ چکی ہے ہر جگہ پہ، اور یہ تو ایسے ہی چلے گی. لیکن جہاں تک قانونی اس کا چارہ جوئی کا تعلق ہے
میرے خیال میں حکومت کو چاہیے، حکومت نے خود گارنٹی کیا تھا، وزیر اعظم نے باقاعدہ کابینہ کو گارنٹی دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں نے پوری اپنی صوبائی حکومت کو میں بروئے کار لایا، میری صوبائی حکومت کی جو وزیر ہیں صحت کی انہوں نے گارنٹی دی، میں نے پھر شوکت خانم کے جو CEO ہیں جو اب ان کے میرے خیال میں شاید ایڈوائزر بن چکے ہیں اور وزیر کا رتبہ رکھتے ہیں، ان کو ذاتی طور پہ بھیجا چیک کرنے، اور پھر وفاقی حکومت نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا، اور ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی صحت بہت خراب ہے اور ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جب بڑا واضح ہو رہا ہے، وہ ہمارے دوست فواد صاحب نے بھی آج کچھ ایسا بیان دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی مقدمہ تو دائر وزارت صحت پہ کرنا چاہیے پروونس کی، کسی نہ کسی کو پارٹی میں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کے دوست فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ان کا درد جو ہے کیسز بند کروانے سے ٹھیک ہوگا، میں ذرا وہ سنوا بھی دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں الحمدللہ۔ اب تو نواز شریف ظاہر لندن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا نہیں تھی، کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں بالکل 20 سال کے جوان بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی۔ جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا PM صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے۔ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے۔ اب بھائی صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا منشور کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکلتے وقت ہمیں بتایا کہ وہ بیمار ہیں، ہم نے سب چیک کیا، دیکھا، سارا کچھ کیا، لیکن اب خود ہی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اب تو ہمیں لگ رہا ہے جاتے ہوئے بھی ٹھیک تھے، کوئی ایسی گڑبڑ والی بات نہیں تھی جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں۔ عادل صاحب میں آن ریکارڈ ہوں اور میرا بہت دفعہ میں اور ملک صاحب آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مصدق صاحب، اور جب بھی میاں صاحب کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہم نے کہا کہ یار بزرگ ہیں اور ان کی صحت کا مسئلہ ہے، لہٰذا کوئی ایسی منفی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں نا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میاں صاحب ماشاءاللہ جو کل ان کی تصویر پرسوں آئی ہے اس میں وہ بالکل صحت مند لگ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، 8 ہفتوں کی ضمانت پہ تھے۔ تو کیا عدل و انصاف کا پیمانہ ہے کہ ایک آدمی جس پہ گائے چوری بکری چوری کا کیس ہو اس کو پولیس پکڑ کے وہاں سے مارنا شروع کرتی ہے اور وہ مر جائے، اس کے بچے مر جائیں، اس کے ماں باپ مر جائیں، وہ خود مر جائے، کوئی اس کو نہیں چھوڑتا۔ اور میاں صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے، کبھی کافیاں پی رہے ہیں، کبھی واک کر رہے ہیں، 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، باقی چھوڑیں، میں کہتا ہوں الگ چھوڑیں۔ ایک انسان کا اپنا بھی کوئی اخلاقی سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ یار آپ کو اس قوم نے اتنی عزت دی، آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، آپ کو یہ بات دیکھتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا کہ میں اس قوم کے اداروں کے ساتھ انصاف کے نظام کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ وہاں وہ ٹہلتے پھر رہے ہیں، ادھر آتے نہیں ہیں۔ چلیں ہم نے غلطی کی، ہم نے ان پہ احساس کیا، ان کے ہمدردی کی، انسانی ہمدردی کی، صحت پہ بات کی، سب نے کہا کہ ان کو جانے دیں۔ لیکن کیا میاں نواز شریف کا ایک سزا یافتہ مجرم کا عدالت سے 8 ہفتوں کی چھٹی لے کے اس طرح بھاگتے پھرنا انسانی طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ، ایک سیاستدان کے طور پہ ان کو اور ان کے فالوورز کو شرم نہیں آتی اس بات؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم نے تو غلطی کی انسانی بنیادوں پر، آپ ہی کچھ خیال کر لیں۔ جی انسانی بنیادوں پر کیا غلطی؟ ایک ایسا ملک جو ہر وقت کسی نیوکلیئر لڑائی کے دہانے پہ کھڑا ہو، وہاں پہ آپ اپنے وزیر اعظم کو صرف اس بات پہ ٹیسٹ نہ کر سکیں کہ وہ پوری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت لگا کے یہ فیصلہ کر پائیں کہ وہاں پہ کوئی شخص بیمار ہے یا نہیں۔ کیا ایسے شخص کو ملک چلانے کا کوئی حق ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ کل کو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، حاکم وطن، تو وہ کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے پاس تو رپورٹ ہی غلط آئی تھی، اس رپورٹ پہ میں نے غلط سے ہرا بٹن کے بجائے لال دبا دیا یا لال کے بجائے ہرا دبا دیا۔ یہ کس طرح کی گفتگو ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے پہلے گارنٹی دے رہے ہیں، ان کے حکم پہ ECL سے نکالا جا رہا ہے، اور آج جب سیاسی طور پہ یہ ایکسپیڈینٹ ہو گیا، جب نظر آ رہا ہے کہ سیاست ان کی اپنی کارکردگی کی بنا پر ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، تو ان کو جیسے میرے دوست بھائی نے کہا کہ 20 سال کے نوجوان لگ رہے ہیں، وہ 20 سال کے نوجوان ان کو سیاسی طور پہ لگ رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ سر کے اوپر سے اٹھا کے سیاست کے اکھاڑے میں اب نیچے پھینکیں گے، ان کو چت کریں گے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب وہ تو مانتے ہیں یہ بات کہ ہمارے نیریٹو کو دھچکا لگا ہے جب سے میاں صاحب ملک سے باہر گئے۔ آپ یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں،
کیا وزیر اعظم کی گارنٹی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف سیاسی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ دھچکا جو ہے وہ اہم ہے۔ جب وزیر اعظم کابینہ کو کچھ کہتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل ہے، یا پہلے والی بات غلط ہے یا اب والی بات غلط ہے۔ جب سے نواز شریف صاحب یہاں سے گئے ہیں ان کی 2 سرجریز ہونی ہیں، ایک ان کے دل کی سرجری ہونی ہے اور ایک ان کی کیروٹیڈ آرٹری کی سرجری ہونی ہے۔ انگلستان میں یہ سرجریز بند ہوئی تھی، صرف ایمرجنسی سرجریز ہو رہی تھی کرونا کی وجہ سے۔ یہ سرجریز اب کھل چکی، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہیں، ان کا ساری سیاست اس ملک میں ہے، مرنا جینا اس ملک میں ہے۔ جیسے ان کی سرجری ہوگی وہ واپس آ جائیں گے، انہیں قید کرنا ڈاکٹر صاحب مقصود ہے۔ ویسے میں آپ سے ایک سپلیمنٹری کوسچن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا رپورٹس کی بیسس پہ کیا تو آج ذمہ داری اسی گورنمنٹ کی ہے جس نے ECL سے نام نکالنے سے لے کے رپورٹس تک قوم کو بتائیں، مگر وہ اب اس کو غلطی کہیں یا کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے اب ان کو جواب دینا ہوگا اس بات کا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، واک کرتے ہیں ماشاءاللہ، آگے بھی ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں نواز شریف صاحب خاموش کیوں رہے؟ کورونا پہ بھی ان کا کوئی بیان نہیں آتا، کوئی واضح وہ نہیں آتا، اس کے علاوہ جو اتنا سیاسی اتار چڑھاؤ، مہنگائی بھی اگر ہم کہہ لیں تب بھی کوئی بیان نہیں آتا، یا یہ کہہ لیں کہ جو اس وقت صورتحال اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کا کوئی بیان نہیں آتا، تو یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے لوگ کے وہ چیزیں تو کر رہے ہیں جو انہیں کرنی ہے، باقی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، خاموش ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، ایسی بات تو بالکل نہیں ہے۔ ابھی ان کی جو پہلے صحت تھی، جو ڈاکٹرز جب نئے وہاں پر گئے تو ڈاکٹرز نے بولا کہ جب تک ان کے پلیٹلیٹ سٹیبلائز نہیں ہوتے تب تک ان کی سرجریز نہیں ہو سکتی، تو پہلے 2-3 مہینے تو نکلے ان کو صرف سٹیبلائز کرنے میں، اور اس کے بعد سے کرونا، کیونکہ ان کی لیٹ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہے اور بہت سی ان کو دیگر بیماریاں ہیں۔ سر مہنگائی پہ کوئی بیان ہے ڈاکٹر صاحب ابھی تک نواز شریف صاحب کا؟ جی میں ابھی آپ دیکھیے نا، یہ جو آج بے چینی آپ کو نظر آتی ہے، یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو ایک فون کال ہوا ہے، جس دن ایک بیان آ گیا اس دن تو یہ حکومت نیچے پیر اس کے پیر سے زمین۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد عباس صاحب سے جواب لوں گا کہ واقعی آپ بیان آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب مولانا صاحب سے رابطے میں رہ سکتے ہیں تو انہیں پھر قوم سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی بیان ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ خاموش ہیں، اور جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر حکومت بھی متحرک ہو جاتی ہے اور پھر اپوزیشن بھی متحرک ہوتی ہے۔ بریک کے بعد عباس صاحب اس پر آپ سے سوال کریں گے۔ ویلکم بیک۔ صداقت عباس صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کا پہلے کا بیان ٹھیک تھا یا اب آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم کس کو ٹھیک مانیں؟ اگر پہلا اور دوسرا بیان الگ الگ ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ واقعی بیمار تھے، تو پھر تو آپ نے ایک اتنی اہم منصب پہ ہو کر اس قسم کا رسک کیوں لیا کہ آپ نے انہیں بھیجا، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی ججمنٹل کوئی ایرر ہو جائے۔ چلے میں کہتا ہوں ہم غلط تھے تو 8 ہفتوں کے لیے دیا تھا نا، 8 ہفتوں کے بعد ایک انسان کی اپنی اخلاقی سٹینڈرڈ ہے۔ چلے یہ ہم نے بات پہلے کر لی، عباس صاحب یہ بات ہم نے پہلے کر لی، اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ واپس لانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو پورا زور لگایا جائے گا جی، جو بھی آپ کا سفارتی معاملہ ہے ان کو ایز اے مجرم واپس لایا جائے گا، کیونکہ اگر نہیں ہے تو میں تو اپنی حکومت کو کہتا ہوں کہ سارے چھوٹے چوروں کو بھی باہر نکال دیں۔ تو یہ کتنی اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، ایک ہی بات پہ کرتی ہے عادل، کہ جی دیکھیں نا نیب کا قانون کیوں ختم کر دیں؟ اس لیے کہ امیر پھنستے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ چوری کا قانون ختم کر دیں، یہ جو آپ چوروں کو پکڑ کے پولیس مارتی ہے، ہر صوبے میں مارتی ہے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہے ان کی تقاریر سن لیں، ان کے مظاہرے سن لیں، ایک ہی بات ہے نیب کا قانون، کہ امیر آدمی جس نے اربوں خربوں کی چوری کی ہے اس کے لیے سہولتیں ہوں، اور وہ سہولتیں ہوں چاہے وہ مگر آپ ابھی تک کیا آپ اسحاق ڈار صاحب کو، سلمان شہباز صاحب کو لے کے آ گئے ہیں جو آپ میاں صاحب کو لا سکیں گے؟ یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور جو آپ اکاؤنٹیبلٹی والی بات کریں وہ تو خود شبلی فراز صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وزیر اطلاعات کی، یہ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، مجھے نام بھی پتہ ہیں، اور میرا خیال ہے کل تک وہ نام سامنے لے بھی آئیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو نیب کے ساتھ فیٹف کو کلب کر دیں تاکہ نیب میں ریلیف ہمیں ملے تو ہم فیٹف میں آپ کی سپورٹ کریں گے۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ مجھے یہ بتائیں لائیں گے کیسے آپ تو پچھلوں والوں کو نہیں لا سکے، آپ میاں صاحب کو کیسے لائیں گے؟ دیکھیں میں اپنی بات پہ پہلے آتا ہوں، پہلے ان کا جو آرگیومنٹ ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری زندگی یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں، جب مشرف کا دور آیا تو میاں صاحب چلے گئے، اس کے بعد چلے گئے، کبھی انہوں نے مشکل ٹائم تو دیکھا نہیں۔ اب مجھے بتائیں، چلے میاں صاحب تو بیمار تھے، اسحاق ڈار صاحب کی وہ کون سی بیماری ہے
جو ہم نے اسپتال میں ایک دفعہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لیٹے ہوئے, اور اسپتال میں جتنی وہ نلکیاں سی ہیں ساری ان کو لگی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں, حسن حسین بھاگے ہوئے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بات ریپیٹ کرنی, ڈاکٹر صاحب کو صرف میں غصہ دلاؤں گا, پوری قوم کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی اخلاقی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں, 30 سیکنڈ اقتدار کرنا ہے اور باقی کرنا ہے. اب اگلی بات کہ ہم پوری جو آپشنز ہیں وہ سارے استعمال کریں گے کہ وہ اسحاق ڈار کو تو سزا نہیں ہوئی, میاں نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں اور انسانی ہمدردی پہ 8 ہفتوں کی ضمانت لے کے اس سسٹم جلدی ون لائنر وقت ختم ہو گیا, کب تک لے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اگلے ہفتوں میں ہر فورم پہ ہر جو آئینی آپشن ہے اس آپشن کو استعمال کر کے قانونی ان کو واپس لایا جائے گا, نہیں تو